کہ نوجوانی میں کچھ کر لیں گے. چلو نوجوانی آ گئی, نوجوانی میں سمجھایا نہیں مانے, جوانی میں کر لیں گے, جوانی بھی آ گئی, موت نہیں آئی, جوانی آ گئی. جوانی میں سمجھایا ادھیڑ پن میں کر لیں گے, موت نہیں آئی, ادھیڑ پن آ گیا. ادھیڑ پن میں سمجھایا کچھ کر لو, بڑھاپے میں کر لیں گے, موت نہیں آئی, بڑھاپا آ گیا. اب بھی سمجھایا جا رہا ہے کر لو, اب کیا بولو گے؟ اب کب کریں گے؟ کیا بڑھاپے کے بعد کوئی اور زمانہ ہے؟ نہیں نہیں نہیں, ہرگز نہیں. بڑھاپے کے بعد کوئی زمانہ نہیں. اب تک موت نہیں آئی مگر اب موت آئے گی. اب کوئی زمانہ نہیں. 60 سال بڑھاپا شروع, اب کوئی زمانہ نہ رہا, صرف ایک چیز رہ گئی, صرف ایک ہی بات رہ گئی, موت 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 اور موت اور موت. اب مرنا ہے. مگر ایسی غفلت کہ اب صرف موت رہ گئی, کوئی زمانہ نہ رہا. مگر اے میرے بوڑھے اسلامی بھائی, اب بھی نمازیں نہیں, اب بھی داڑھی نہیں, اب بھی جھوٹ, اب بھی جوا, اب بھی شراب, اب بھی دولت, اب بھی سود, اب بھی بیجا دولت, حرام کی دولت, اب بھی سود, اب بھی رشوت, اب بھی بدریگائیاں, اب بھی گانے, اب بھی فلمیں, اب بھی عیش کوشیاں, اب بھی بیجا تفریحات, اب بھی بڑھاپے سے پا کر پیام قذابی, نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی. کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی, جنو کب تلک ہوش میں اب تو آبی. وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی, یعنی جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی. غور کیجئے کہ جہاں ہر گھڑی موت تاک میں ہو, کہ اب آئی کیا بھائی, اب آئی کیا بھائی, اب گئی کہ جان اب گئی. تو اس قدر ایسے یہ زندگی ہے, موت کا انتظار ہے دنیا, کتنی بے اعتبار ہے دنیا. تو جو اس بات کو سمجھ جائے, اللہ کی رحمت جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے, تو وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی. تو کبھی جہاں موت ہر گھڑی ہر وقت تاک میں ہو کہ یہ ابھی اچک لے گی, تو کیا وہ مقام کبھی عیش و عشرت کا مقام ہو سکتا ہے؟ کیا وہاں پر کوئی آدمی اس طرح رہ سکتا ہے کہ بس وہ اتنا غافل ہو, اتنا غافل ہو؟ تو یہ شعر ہمیں بہت جھنجھوڑ رہا ہے, ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے. اور شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی, جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی, بس اپنے اس جہل سے تو نکل بھی. کہ یہ جو غفلت اور یہ جو ہے نا کہ لاپرواہی ہے اور نہیں معلوم, تو اب اس سے نکلو, آ جاؤ قلب سے باہر آ جاؤ. یہ ڈسکو کلب سے, یہ جوئے سے, یہ شراب سے, بدکاریوں سے, بدنگاہیوں سے, تفریحوں سے باہر آ جاؤ. ضرورت کے تحت گھر سے نکلنے کا ذہن بنا لیجئے, حسب ضرورت رزق حلال کمانے کا ذہن بنا لیجئے, حسب ضرورت لوگوں سے ملنے کا ذہن بنا لیجئے, حسب ضرورت بات کرنے کا ذہن بنا لیجئے, اور اپنے آپ کو آخرت کی تیاری میں لگا دیجئے کہ دنیا باختتام کی طرف ہے, موت کبھی بھی آ جائے گی. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. مگر عبرت لیں کیسے؟ وہ آنکھ کہاں سے لاؤں جو عبرت لے؟ ابھی بھی مزہ بہت آتا ہے, سرور آتا ہے, آنکھ سے بعض اوقات پانی بھی نکل آتے ہیں, آنسو. اللہ کی رحمت ہے کہ دعا میں اگر آنسو کا ایک آدھ قطرہ نکل آئے تو قبولیت کی دلیل ہے. اللہ کے خوف سے اگر آنسو کا ایک آدھ قطرہ بہ جائے, ارے آنکھ کے پلک کا بال ہی بھیگ جائے, نصیب کی بات ہے. اخلاص ہونا چاہیے, ریاکاری نہیں ہو. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہمارا بعض اوقات یہ رونا یا تو آواز کے سوز کی وجہ سے, کلام کی رقت کی وجہ سے, کلام کے اثر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, یا
چوٹ لگتی بھی ہے، ذہن بنتا بھی ہے، تو فور دا ٹائم بینگ، ایک مخصوص ایک محدود وقت کے لیے پھر وہی چال ہماری جیسی تھی کہ ویسی ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے؟ اتنی قبر کے واقعات سنتے ہیں، موت کے واقعات سنتے ہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہر کوئی یہ مدنی چینل کے جتنے میرے ناظرین ہیں، ہو سکتا ہے آپ رو رو کر پڑھ رہے ہوں، آپ کا بھی ذہن بن رہا ہو. اور یہ جو آخری آپ نے اشعار سنے، جہاں میں کہیں شور و ماتم بپا ہے، غور کیجئے، کہیں فقر و فاقے سے آہو بکائے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، غم ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، اور کہیں شکوائے جور و مکر و دگا ہے. کون ہے جو اس وقت یہ نہیں کہتا ارے سب بے وفا ہے، کوئی کام کا نہیں، کوئی ساتھ نہیں دیتا، سب مکر و دگا کرتے، سارے دھوکے باز ہیں. سارے کا تو بولنا بھی نہیں چاہیے. کون ہے جو یہ شکوہ نہیں کرتا؟ سب دو دوست بیٹھتے تیسرے کی غیبت کرتے ہیں، چار بیٹھتے تو پانچویں کی غیبت کرتے ہیں، چگلیاں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھر میں جھگڑا، بازار میں جھگڑا، ہر جگہ روڈوں پر جہاں جاؤ جھگڑے 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 جھگڑے. کہیں شکوائے جور و مکر و دگائے. غرض ہر طرف سے یہی ایک صدا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں.